یہ قرآن کا مہینہ، یہ ذکر کا مہینہ، آپ نے فرمایا رمضان میں کثرت کرو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کثرت کرو۔ 300 دفعہ اگر پڑھا ہے تو کثرت میں آیا ہے، اگر 300 دفعہ نہیں پڑھ رہے تو اب کثرت میں نہیں آ رہے، کیا مطلب اللہ کے نبی کی بات کی اہمیت کوئی نہ ہوئی؟ اللہ کے نبی فرما رہے رمضان میں کثرت کرو، کس کی؟ لا الہ الا اللہ کی اور استغفار کی، اور اللہ سے مانگو اللہ مجھے ٹھکانہ میرا جنت بنا، اللہ مجھے جہنم سے بچا۔ یہ اس کا مہینہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دیکھو، رمضان آ رہا ہے اور جا رہا ہے، آیا اور جا رہا ہے، اس کی قدر کرے۔ روزوں کا اہتمام، تراویح، نماز، مسجد میں قرآن کی تلاوت، ذکر، اور صرف کھانے پینے کا روزہ نہ ہو، زبان کا روزہ ہو، غیبت نہیں کرنی، جذبہ ہو، ہمارے گھر میں غیبت نہ ہو، ہماری مجلس میں غیبت نہ ہو، مسجد سے نکلتے نکلتے غیبت ہو جاتی ہے، غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، آنکھ کا روزہ غلط نہیں دیکھنا، کان کا روزہ غلط نہیں سننا، دل کا روزہ دل میں اللہ کی عظمت بٹھائے، اللہ کی محبت بٹھائے، دنیا کی محبت نکالے، دنیا کی عظمت دل سے نکالے۔ ساری نماز میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ساری تراویح میں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ زبان کا بول نہ ہو، یہ دل کی کیفیت ہو کہ سب سے بڑا اللہ ہے، سب جھوٹ ہے، سب دھوکہ ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ یہ کرونا کیا ہے؟ یہ پیغام ہے کہ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے، وارننگ ہے، گھنٹی بج رہی ہے، ہوش میں آؤ۔ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کورونا کوئی وظیفہ بتاؤ۔ کیا وظیفہ ہے؟ توبہ کرو۔ جھوٹ بولنے والا جھوٹ چھوڑے، رشوت والا رشوت چھوڑے، سود والا سود چھوڑے، بے حیائی والا بے حیائی چھوڑے، میوزک سننے والا میوزک چھوڑے، اپنے موبائل کو پاک کرو گندی چیزوں سے، اپنی آنکھوں میں حیا لاؤ۔ بہنوں کو حق نہیں دیا، بہنوں کو حق دو۔ نماز میں غفلت کرتے، نماز پڑھاؤ، روزہ رکھو۔ یہ ہے کرونا کا پیغام، یہ ہے وظیفہ۔ صحابی آئے، عرض کے حضور میرا بیٹا قید ہو گیا ہے، کیا کروں؟ کہ وظیفہ۔ اللہ کے نبی نے 2 باتیں بتائیں، بیٹے سے کہو تقوی اختیار کرے، پڑھنے کا وظیفہ بعد میں ہے، عملی وظیفہ پہلے ہے۔ ہاں، پہلے عملی وظیفہ، اس سے کو تقوی اختیار کرے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ گناہوں کو چھوڑنا۔ اور پھر اس سے کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے پڑھے۔ بیٹے کو پیغام دیا، اب اللہ کا نظام چلا، پہرے دار مقرر ہے۔ کافر تھے، رات کا وقت ہے، اللہ کا امر آیا، ان کی بیڑیاں اللہ کے امر سے ٹوٹ گئیں، سارے پہرے دار گہری نیند سو گئے، اٹھے، بکریاں تھی، بھیڑ بکریاں کافروں کی، وہ بھی ساتھ لی۔ گھر پہنچے، دروازہ کٹکھٹایا، بیوی ماں نے کہا لگتا ہے بیٹا آ گیا۔ پھر کہا کہ وہ تو بیچارہ بیڑیوں میں جکڑا ہے۔ دروازہ کھولا تو بیٹا سامنے کھڑا تھا۔ تو وظیفہ کیا ہے؟ تقوی ہے، گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ اتنا کرونا اور اتنے مسائل، ہسپتالوں میں مسائل، اتنے جنازے، لیکن جھوٹ بولنے والا جھوٹ نہیں چھوڑ رہا ہے، رشوت والا رشوت نہیں چھوڑ رہا ہے، جس میں تکبر ہے، تکبر ہے، میں ذرا عہدہ آتا ہے میں، ذرا جوانی آتی ہے میں، ذرا پیسہ آتا ہے میں، توبہ توبہ توبہ۔ نہیں، انسان کچھ نہیں، یہ اللہ بندے کا تکبر نکال رہا ہے۔ ہاں، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم بڑا عذاب تو آخرت میں دیں گے، دنیا میں قریب میں عذاب دیں گے چھوٹے چھوٹے، کس لیے؟ تاکہ رجوع کرے۔ یہ وبا حدیث میں آتا ہے، یہ دنیا میں عذاب کیا ہے؟ یہ وبائیں عذاب ہے اللہ کی طرف سے، اس کو اللہ ہی دور کرے گا، کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے چاہ لیا ایک لمحے میں ختم ہو جائے گا، اللہ نے نہیں چاہا یہ 10 سال بھی نہیں ختم ہوتا۔ اللہ حفاظت فرمائے سب کی، اللہ اس وبا کو ختم فرمائے، اللہ اس وبا کو سب کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ اس لیے میرے بھائیو، احتیاطی تدابیر اپنی جگہ پر ہے، سب سے بڑی احتیاط توبہ ہے، اللہ کی طرف رجوع ہے۔ اس کی نشے میں جب آدمی ہوتا ہے نا، نشے میں تو بات نہیں سمجھ میں آتی، کیونکہ نشہ ہے، آج پیسے کا نشہ ہے، جوانی کا نشہ ہے، عہدوں کا نشہ ہے، دنیا کا نشہ ہے، موٹی موٹی باتیں نہیں سمجھ میں آ رہی، اللہ کی طرف رجوع نظر نہیں آ رہا ہے امت کا، عوام کا۔ عمومی طور پر اللہ کی طرف رجوع ہو، مسجدوں میں آؤ، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، تضرع کرو، زاری کرو،
قرآن میں اللہ فرما رہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. ہم نے پہلی قوموں کی طرف انبیاء کو بھیجا, انبیاء نے سمجھایا, لیکن جب انہوں نے نبی کی بات کو نہ مانا ہم نے ان کو پکڑا تکلیفوں سے, وباؤں سے, پریشانیوں میں پکڑا ان کو. اپنے کیوں پکڑا تھا؟ لعلہم یتضرعون, تاکہ یہ گڑ گڑائیں, ڈھیلے پڑ جائیں, برائی چھوڑ دیں. فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا, جب ہمارا عذاب آیا تو یہ کیوں نہیں ڈھیلے پڑے, یہ کیوں نہیں برائیوں کو چھوڑا؟ آگے وجہ بتائی ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. کیا ہوا؟ دل ہی سخت ہو گئے. دل, اللہ فرماتا دل سخت ہو گئے. اتنی وبا دیکھ کر, اتنے حالات دیکھ کر برائی نہیں چھوڑ رہے, دل سخت ہو گئے, اور شیطان نے جو کچھ کر رہے ان کے لیے مزین کیا ہوا ہے. اس لیے میرے بھائیو, ہمارے ذمہ بات کا سمجھانا ہے, پہنچانا ہے, منوانا نہیں ہے. عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. چھوٹی سی زندگی ہے, اللہ بڑا رحیم ہے. باپ بیٹے کو تھپڑ مارتا ہے اس کے فائدے کے لیے. اللہ بیماریاں پریشانیاں لاتے تنبیہ کرنے کے لیے, متوجہ کرنے کے لیے. اللہ رحیم ہے, یہ رحمت ہے. بیماری مانگنے کی چیز نہیں ہوتی لیکن رحمت ہوتی ہے. یہ وبا مانگنے کی چیز نہیں ہے لیکن اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ تنبیہ ہے. رجوع کریں اللہ کی طرف, توبہ, استغفار, نمازوں کا اہتمام, روزوں کا, تراویح کا, قرآن کی تلاوت, ذکر, جھگڑے ختم کریں, جھگڑے ختم کریں, حیا والی زندگی, بچیوں کو حیا سکھائیں, کمائیے پاکیزہ بنائیں, ترتیب زندگی ٹھیک کریں, اللہ سے مانگیں اے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما, اے اللہ ہماری رہنمائی فرما, اے اللہ ہمیں نفس کے شر سے, شیطان کے شر سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما. اپنے لیے مانگیں, پورے ملک کے لیے مانگیں, عوام, حکمران سبھی کے لیے مانگیں. میرے بھائیوں, پورے عالم اسلام کے لیے مانگیں. یہ مانگنا اللہ کو بڑا پسند ہے. نیت کریں, دعا مانگیں, کوشش کریں. کوشش کیا ہے؟ نظام الاوقات بنائیں. اپنے گھر میں سب کو بٹھاؤ, کبھی ترتیب بناؤ بھائی, کب اٹھنا ہے, کب سونا ہے. رات سونے کے لیے, جاگنے کے لیے نہیں ہے. غلط چیز ہے رات کو نہ سونا, چاہے تھوڑی دیر سونا چاہیے. ہاں, قرآن کا وقت طے کرے, سب بچوں سے طے کروائے اس رمضان میں کتنے قرآن ختم کرنا ہے, کتنی تسبیح کرنی ہے. سحری افطاری کے وقت 10-15 منٹ دعا مانگے. سب گھر والوں سے طے کروائے کہ وقت کو قیمتی بنانا ہے. اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ قرآن کا مہینہ, یہ ذکر کا مہینہ, آپ نے فرمایا رمضان میں کثرت کرو, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, کثرت کرو. 300 دفعہ اگر پڑھا ہے تو کثرت میں آیا ہے. اگر 300 دفعہ نہیں پڑھ رہے تو اب کثرت میں نہیں آ رہے. کیا مطلب؟ اللہ کے نبی کی بات کی اہمیت کوئی نہ ہوئی. اللہ کے نبی فرما رہے رمضان میں کثرت کرو. کس کی؟ لا الہ الا اللہ کی, اور استغفار کی, اور اللہ سے مانگو اللہ مجھے ٹھکانہ میرا جنت بنا, اللہ مجھے جہنم سے بچا. یہ اس کا مہینہ ہے. اس لیے میرے بھائیوں دیکھو, رمضان آ رہا ہے اور جا رہا ہے, آیا اور جا رہا ہے. اس کی قدر کریں. روزوں کا اہتمام, تراویح, نماز, مسجد میں قرآن کی تلاوت, ذکر, اور صرف کھانے پینے کا روزہ نہ ہو, زبان کا روزہ ہو. غیبت نہیں کرنی, جذبہ ہو. ہمارے گھر میں غیبت نہ ہو, ہماری مجلس میں غیبت نہ ہو. مسجد سے نکلتے نکلتے غیبت ہو جاتی ہے. غیبت نہیں کرنی, چغلی نہیں کرنی. آنکھ کا روزہ غلط نہیں دیکھنا, کان کا روزہ غلط نہیں سننا. دل کا روزہ, دل میں اللہ کی عظمت بٹھائے, اللہ کی محبت بٹھائے, دنیا کی محبت نکالے, دنیا کی عظمت دل سے نکالے. ساری نماز میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. ساری تراویح میں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے. یہ زبان کا بول نہ ہو, یہ دل کی کیفیت ہو کہ سب سے بڑا اللہ ہے, سب جھوٹ ہے, سب دھوکہ ہے, کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں. یہ کورونا کیا ہے؟ یہ پیغام ہے کہ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے, وارننگ ہے. گھنٹی بج رہی ہے, ہوش میں آؤ. لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کورونا کوئی وظیفہ بتاؤ. کیا وظیفہ ہے؟ توبہ کرو. جھوٹ بولنے والا جھوٹ چھوڑے, رشوت والا رشوت چھوڑے, سود والا سود چھوڑے, بے حیائی والا بے حیائی چھوڑے, میوزک سننے والا میوزک چھوڑے. اپنے موبائل کو پاک کرو گندی چیزوں سے, اپنی آنکھوں میں حیا لاؤ.
بہنوں کو حق نہیں دیا, بہنوں کو حق دو. نماز میں غفلت کرتے, نماز پڑھاؤ, روزہ رکھو. یہ ہے کورونا کا پیغام, یہ ہے وظیفہ. صحابی آئے, عرض کیا حضور میرا بیٹا قید ہو گیا ہے, کیا کروں, کہ وظیفہ. اللہ کے نبی نے 2 باتیں بتائیں. بیٹے سے کہو تقوی اختیار کرے, پڑھنے کا وظیفہ بعد میں ہے, عملی وظیفہ پہلے ہے. ہاں پہلے عملی وظیفہ, اس سے کو تقوی اختیار کرے. تقوی کسے کہتے ہیں؟ گناہوں کو چھوڑنا. اور پھر اس سے کہو لا حول ولا قوت الا باللہ, کثرت سے پڑھے. بیٹے کو پیغام دیا, اب اللہ کا نظام چلا, پہرے دار مقرر ہے. کافر تھے, رات کا وقت ہے, اللہ کا امر آیا, ان کی بیڑیاں اللہ کے امر سے ٹوٹ گئی. سارے پہرے دار گہری نیند سو گئے. اٹھے, بکریاں تھی, بھیڑ بکریاں کافروں کی, وہ بھی ساتھ لی. گھر پہنچے, دروازہ کٹکھٹایا. بیوی ماں نے کہا لگتا ہے بیٹا آ گیا. پھر کہا کہ وہ تو بیچارہ بیڑیوں میں جکڑا ہے. دروازہ کھولا تو بیٹا سامنے کھڑا تھا. تو وظیفہ کیا ہے؟ تقوی ہے, گناہوں کو چھوڑنا ہے. اتنا کرونا اور اتنے مسائل, ہسپتالوں میں مسائل, اتنے جنازے, لیکن جھوٹ بولنے والا جھوٹ نہیں چھوڑ رہا ہے, رشوت والا رشوت نہیں چھوڑ رہا ہے. جس میں تکبر ہے, تکبر ہے, میں ذرا عہدہ آتا ہے میں, ذرا جوانی آتی ہے میں, ذرا پیسہ آتا ہے میں. توبہ توبہ توبہ. نہیں, انسان کچھ نہیں, یہ اللہ بندے کا تکبر نکال رہا ہے. ہاں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم بڑا عذاب تو آخرت میں دیں گے, دنیا میں قریب میں عذاب دیں گے چھوٹے چھوٹے. کس لیے؟ تاکہ رجوع کرے. یہ وبا حدیث میں آتا ہے, یہ دنیا میں عذاب کیا ہے؟ یہ وبائیں عذاب ہے اللہ کی طرف سے. اس کو اللہ ہی دور کرے گا, کوئی نہیں کر سکتا. اللہ نے چاہ لیا ایک لمحے میں ختم ہو جائے گا, اللہ نے نہیں چاہا یہ 10 سال بھی نہیں ختم ہوتا. اللہ حفاظت فرمائے سب کی, اللہ اس وبا کو ختم فرمائے, اللہ اس وبا کو سب کی ہدایت کا ذریعہ بنائے. اس لیے میرے بھائیو, احتیاطی تدابیر اپنی جگہ پر ہے. سب سے بڑی احتیاط توبہ ہے, اللہ کی طرف رجوع ہے. اس کی نشے میں جب آدمی ہوتا ہے نا, نشے میں تو بات نہیں سمجھ میں آتی, کیونکہ نشہ ہے. آج پیسے کا نشہ ہے, جوانی کا نشہ ہے, عہدوں کا نشہ ہے, دنیا کا نشہ ہے. موٹی موٹی باتیں نہیں سمجھ میں آ رہی. اللہ کی طرف رجوع نظر نہیں آ رہا ہے امت کا, عوام کا. عمومی طور پر اللہ کی طرف رجوع ہو, مسجدوں میں آؤ, اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ, تضرع کرو, زاری کرو. قرآن میں اللہ فرما رہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. ہم نے پہلی قوموں کی طرف انبیاء کو بھیجا, انبیاء نے سمجھایا, لیکن جب انہوں نے نبی کی بات کو نہ مانا, ہم نے ان کو پکڑا تکلیفوں سے, وباؤں سے, پریشانیوں میں پکڑا ان کو. اپنے کیوں پکڑا تھا؟ لعلہم یتضرعون, تاکہ یہ گڑ گڑائیں, ڈھیلے پڑ جائیں, برائی چھوڑ دیں. فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا, جب ہمارا عذاب آیا تو یہ کیوں نہیں ڈھیلے پڑے, یہ کیوں نہیں برائیوں کو چھوڑا؟ آگے وجہ بتائی وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کیا ہوا؟ دل ہی سخت ہو گئے. دل, اللہ فرماتا دل سخت ہو گئے. اتنی وبا دیکھ کر, اتنے حالات دیکھ کر برائی نہیں چھوڑ رہے, دل سخت ہو گئے. اور شیطان نے جو کچھ کر رہے ان کے لیے مزین کیا ہوا. اس لیے میرے بھائیو, ہمارے ذمہ بات کا سمجھانا ہے, پہنچانا ہے, منوانا نہیں ہے. عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. چھوٹی سی زندگی ہے, اللہ بڑا رحیم ہے. باپ بیٹے کو تھپڑ مارتا ہے اس کے فائدے کے لیے. اللہ بیماریاں پریشانیاں لاتے ہیں تنبیہ کرنے کے لیے, متوجہ کرنے کے لیے. اللہ رحیم ہے, یہ رحمت ہے. بیماری مانگنے کی چیز نہیں ہوتی لیکن رحمت ہوتی ہے. یہ وبا مانگنے کی چیز نہیں ہے لیکن اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ تنبیہ ہے. رجوع کریں اللہ کی طرف, توبہ, استغفار, نمازوں کا اہتمام, روزوں کا, تراویح کا, قرآن کی تلاوت, ذکر. جھگڑے ختم کریں, جھگڑے ختم کریں. حیا والی زندگی, بچیوں کو حیا سکھائیں, کمائیے پاکیزہ بنائیں, ترتیب زندگی ٹھیک کریں. اللہ سے مانگے اے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما, اے اللہ ہماری رہنمائی فرما, اے اللہ ہمیں نفس کے شر سے, شیطان کے شر سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما. اپنے لیے مانگیں, پورے ملک کے لیے مانگیں, عوام, حکمران سبھی کے لیے مانگیں. میرے بھائیوں, پورے عالم اسلام کے لیے مانگیں. یہ مانگنا اللہ کو بڑا پسند ہے. نیت کریں, دعا مانگیں, کوشش کریں,
کوشش کیا ہے نظام الاوقات بنائیں, اپنے گھر میں سب کو بٹھاؤ, کبھی ترتیب بناؤ بھائی, کب اٹھنا ہے کب سونا ہے. رات سونے کے لیے, جاگنے کے لیے نہیں ہے. غلط چیز ہے رات کو نہ سونا, چاہے تھوڑی دیر سونا چاہیے. ہاں, قرآن کا وقت طے کرے, سب بچوں سے طے کروائے اس رمضان میں کتنے قرآن ختم کرنے, کتنی تسبیح کرنی ہے. سحری افطاری کے وقت 10-15 منٹ دعا مانگے. سب گھر والوں سے طے کروائے کہ وقت کو قیمتی بنانا ہے. اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.